السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، میں رضوان نور اعظمی ہوں اور آج آپ کے سامنے ایک نئے ولاگ کے ساتھ موجود ہوں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا، ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی بھی عمل اس وقت نیک شمار ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے گا، اور کوئی بھی عمل اس وقت نیکی شمار ہوگا جب اس کا بدلہ آخرت میں مطلوب ہوگا۔ جو حضرات اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے پچھلی ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا گیا ہے، وہاں پر جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب دوسری چیز جو نیکی کے اندر بڑی اہم ہے نیکی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ نیکی جو ہوگی وہ کسی نمونے کے تحت ہوگی، کسی سیمپل کے تحت ہوگی، کسی پیٹرن پر ہوگی تو نیکی شمار ہوگی۔ اور وہ پیٹرن ہمارے دین کے اندر جو دیا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جن کو کیا کہا گیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی اس نمونے کے تحت تم اپنی زندگی کو گزارو۔ تو نیکی بھی ہم جو بھی کام کریں گے وہ اپنی مرضی کے تحت نہیں ہوگا، اپنے دل کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگا، اپنے من کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، وہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو وہ نیکی شمار ہوگی۔ دوسری صورت میں وہ نیکی نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس کی اہمیت کتنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی اہمیت مسلمان کی زندگی میں کتنی ہے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ جو حدیث کے اندر وارد ہوا ہے وہ سنا ہوگا کہ 3 لوگ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معاملات پوچھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کیسی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کبھی روزہ رکھتے بھی ہیں اور کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، آپ رات میں عبادت کرتے بھی ہیں اور سوتے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں۔ ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ اللہ کے رسول ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، لہٰذا ان کے لیے تو رخصت ہو سکتی ہے کم عبادت میں۔ ہم چونکہ گناہگار ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں اس سے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ تو ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا، اس نے اعلان کیا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ اور اسی طرح اس نے کہا، دوسرے نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، ساری رات نماز پڑھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے کہ انسان شادی کرتا ہے تو اس کے معاملات زندگی بڑھ جاتے ہیں، بیوی کے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں اور بچوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو زندگی بڑھ جاتی ہے، عبادت کے لیے وقت کم بچتا ہے۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ساری جو ہے وہ شادی نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس معاملے کا علم ہوا تو آپ سخت غصے کے اندر ناراض ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سب میں سے زیادہ متقی ہوں، تم سب میں سے زیادہ عبادت گزار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں رات میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، اور میں نے متعدد ازواج کی ہیں، میری متعدد شادیاں ہیں۔ اس پر پھر فرمایا کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اس کو اپنے سامنے نہ رکھا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِی فَلَيْسَ مِنِّی،
جس کو کی جو ہے وہ بے رغبتی ہے میری سنت سے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گویا نیکی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، نہ تو دنیا پرستی ہے نہ ترک دنیا ہے اسلام کے اندر۔ تو تین چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں۔ نیک عمل وہی شمار ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نیک عمل وہی ہوگا جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے بدلے کے لیے کیا جائے، اس کی جزا آخرت میں مطلوب ہو، اور اسی طرح نیک عمل وہی شمار ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے تحت کیا جائے۔ کم ہو گیا تو رخصت ہو سکتی ہے، ظاہر ہے ہم کمزور ہیں، ہم اس پائے تک نہیں پہنچ سکتے، اپنی عبادت کو اس لیول پر نہیں لے جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں توبہ استغفار کرتا رہے تو اللہ بخش دے گا انشاءاللہ۔ اور اگر بڑھ گیا تو پھر بہت ہی نقصان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ ہمیں دیا ہے اس سے بڑھ کر اگر ہم نے نیکی کرنے کی کوشش کی تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔